تے چوڑیاں زلفاں تے قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے، کس کو سنا ہے، کس کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، آرے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی عقیدت سینوں میں پیدا ہوگی تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں یہ چاروں چیزیں حضور کی محفل میلاد میں موجود ہوتی ہیں۔ بار بار درود بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کے فضائل و مناقب بھی بیان ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان ہوتا ہے، حضور کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے۔ صرف ہمیں اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی محافل و مجالس کو پیشہ وروں سے محفوظ کر کے با مقصد بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو با مقصد بنا لیں تو ان محافل کے ذریعے سے ہم امت کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور عشق رسول سے ہی امت کھڑی ہوگی۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے، جو جوس نکلتا ہے، وہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا۔ تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا